اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مملکت خداداد پاکستان آج ایک دن پھر سے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے اور محترم پاکستانیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں آپ لوگوں نے زحمت فرمائی اور تشریف لائے اور مظلوموں کی آواز کو دنیا میں پہنچانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا مقصد جیسے کہ صبح ہی جنرل سیکرٹری نے بتایا، پشاور میں جامع مسجد امامیہ، یہاں پر میں دستبستہ درخواست کرتا ہوں میڈیا سے، یہ مسجد ہے۔ ہم نے مسجد علی رضا، مسجد حیدری کے واقعات میں بھی درخواست کی ہے۔ ہمارے ہاں نماز مسجد میں ہوتی ہے، امام بارگاہ میں ہم عزاداری کرتے ہیں، تو یہ جامع مسجد امامیہ قصہ خانی بازار پشاور میں آج واقع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرسوں کوئٹہ کے واقعے کو بھی ملا کر ہم ان دونوں واقعے کی شدیداً مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا، جسے دنیا بھر کے لیے امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، مسلسل 20 سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے اور کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے پیارے بھائی، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ عام شہری ہوں، انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور شہید کیا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ زیادتی جس مکتب کے پیروکاروں کے ساتھ ہوئی ہے وہ مکتب تشیع ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے واقعے میں بھی اس وقت تک جو میری آخری اطلاع تھی، 56 نمازی، 56 افراد نہیں، 56 نمازی شہید ہو چکے ہیں اور 50 سے زیادہ افراد نہیں، نمازی زخمی ہیں اور ہاسپٹلوں میں اس وقت ان کا علاج ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس ملک کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، اس ملک میں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، کھلے عام واقعات کرتے ہیں، نہتے پاکستانیوں کو شہید کرتے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ ملک کا کوئی طاقتور سسٹم ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور جہاں چاہتے ہیں وہاں جا کر واقعات انجام دیتے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے گلستان اور دوسرے واقعے ہوں، چاہے وہ پارا چنار کے واقعات ہوں، یوم قدس کے اور دوسرے، چاہے وہ کوئٹہ کے لائن سے ہونے والے واقعات ہوں۔ بہت بڑا سوال بنتا ہے، اس پورے عرصے میں نہ دہشت گردوں کی نشاندہی کی گئی، نہ دہشت گردوں کو پکڑا گیا، اگر کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا تو اتنی کمزور طریقے سے اس سلسلے میں کورٹ میں پیشی کی گئی، یا جس کو ہم کہتے ہیں باقاعدہ طور پر کورٹ میں لے جا کر انہیں اتنا کمزور طریقے سے آگے بڑھایا گیا کہ ان کو سزا نہیں ملی اور وہ آزاد ہو گئے۔ آج میں سوال کرتا ہوں، کہاں ہے وہ ضرب عزم؟ کہاں ہے وہ نیشنل ایکشن پلان؟ کہاں ہے وہ رد الفساد؟ اعلانات تو بڑے بڑے کیے گئے، حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ کیا یہ اعلانات صرف لوگوں کو خوش کر کے خاموش کرنے کے لیے تھا
یا میرے پیارے ملک پاکستان کے باسیوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے تھا؟ اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے تھا تو جواب دیں، یہ پاکستانیوں کا خون اتنا آسانی سے بہایا جائے گا؟ عزیزان گرامی، اس کا جواب چاہیے۔ ریاست عوام کو تحفظ دینے میں پوری طرح سے ناکام رہی ہے، اور آج پشاور میں نماز جمعہ میں امام مسجد قصہ خانی بازار میں ہونے والا واقعہ ان کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر ان واقعات میں ملوث دہشت گردوں کو تختے دار پر لٹکایا جاتا تو شاید آج اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ اس موقع پر شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے گھر والوں کے صبر جمیل کے لیے دعا کرتا ہوں، اور زخمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے 10 بددعا ہیں کہ پالنے والے جمعے کا عصر کا وقت ہے، ان تمام زخمیوں کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اس موقع پر محفل شاہ خراسان سے ہمارے مقامی رہنما حضرات باقاعدہ طور پر ریلی نکالیں گے۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، اس مشترکہ ریلی جو کہ شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور جعفریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نکل رہی ہے، اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کیجیے۔ اب میں مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جناب ناظر تقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے مطالبات کو بیان کریں اور سوگ کا اعلان کریں مغربین کے بعد، آج مغربین کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل آپ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف آئے اور آپ ہماری اس آواز کو، اس احتجاج کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دیکھیے، پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور یہ وہ ایسا جن ہے کہ جو اب تک نہ ریاست کے قابو میں آ رہا ہے نہ حکومت کے قابو میں آ رہا ہے۔ کیا پاکستان میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ پاکستان کی ریاست کیا اس کے آگے ڈھیر ہو چکی ہے؟ کوئی ایک واقعہ ہو، کوئی ایک سانحہ ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا واقعہ، لیکن یہ تو پاکستان کے اندر تسلسل کے ساتھ پے در پے واقعات ہیں، پے در پے واقعات ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے، اتنے واقعات کے بعد آج تک کسی قاتل کو پکڑ کر سزا نہ دینا، یہ خود حکومت پاکستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اور پاکستان کی صورتحال کے اوپر جو ہے ایک تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنے واقعات۔ اسی سال 1 مہینے پہلے کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا، پچھلے سال فروری کے اندر، جس میں مچ کے اندر لوگوں کو ذبح کیے گئے، ان کے قاتل کہاں گئے؟ آج کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 بھائی، یا تو ریاست اعلان کرے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں توان نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں، یا تو بتائے ریاست، تاکہ لوگ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کا بندوبست خود کریں، اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کریں۔ اور اگر ریاست نام کی، حکومت نام کی کوئی چیز ہے تو پھر بتائے کون ہے ان دہشت گردی کے پیچھے؟ ایک تسلسل ہے، کون پیسہ لگاتا ہے، کون فیسلیٹیٹ کرتا ہے، کون سرمایہ گزاری کرتا ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے، کمیٹیاں بنی، پتہ نہیں کیا کیا اس ملک میں ہوتا ہے، لیکن نتیجہ آج تک عوام کو نہیں ملا۔ یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ ہمیں انصاف کب ملے گا؟ ایک شہداء کی فہرست ہے، ان کے خاندانوں کی، جو گزشتہ 20 سال سے انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان کے لواحقین کو انصاف نہیں ملا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ 9 سال گزر گئے، کل عباس ٹاؤن کا واقعہ 9 سال ہو گئے، عباس ٹاؤن کا واقعے کی کل تاریخ تھی۔ 9 سال گزر گئے عباس ٹاؤن کے واقعے کو، 9 سال کے باوجود آج تک حکومت نہیں بتا سکی واقعہ عباس ٹاؤن کس نے کیا تھا، کون سی طاقت اس کے پیچھے کار فرما تھی۔ اگر ان واقعات کے پیچھے ملوث دہشت گردوں کو سزائے موت دی جاتی، پھانسیاں دی جاتی، تو یہ سارے معاملات رک جاتے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عوام کی جان و مال کا کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی عوام کے جو ہے وہ درد نہیں رکھتا، اپنے سیاسی
ایجنڈوں کو لے کے لوگ نکلے ہوئے، لیکن یہ لوگ بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں۔ ان کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اگر کوئی پالیسی ہے تو نہیں پتا وہ پالیسی عوام تک نہیں پہنچتی وہ پالیسی۔ میں ریاست پاکستان، حکومت پاکستان سے صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا آج پشاور کے اندر، اس کو آپ ٹیسٹ کیس بنا لیجئے، اس کو بنا لیجئے، یہاں سے کام شروع کر دیجئے۔ اگر پچھلا کام نہیں ہوا، یہی پہلا کیس اٹھائیے، تھانے اٹھائیے، اس کی تحقیقات کیجئے، عوام کو حقائق بتائیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان مزید متحمل نہیں ہے ان چیزوں کا۔ جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ نہ کرو اس طرف لے جاؤ لوگوں کو جس سے لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں اور پھر پاکستان کی فضا خراب ہو۔ لہٰذا میں یہ ریاست کو پیغام دے رہا ہوں کہ انہیں بتانا چاہیے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے، اور لوگوں کو گرفتار کر کے سزائے موت دی جائے۔ اور قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب کی طرف سے پورے پاکستان میں 3 دن سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگرچہ کہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایام ہماری ولادت کے ائمہ کی ولادت کے ایام ہیں۔ آج پہلی شعبان کی شب ہے، کل سے امام حسین حضرت عباس کی ولادت ہے۔ ان ایام کے اندر جشن بھی منائیں گے اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت میں مارے جا رہے ہیں، لیکن سادگی سے منائیں گے۔ ان جشن کے اندر سیاہ پٹیاں بازو میں باندھی جائیں گی اور اس جشن کو منسوب کر دیا جائے گا شہداء سے۔ 3 دن سوگ کا اعلان ہے قائد ملت جعفری کی جانب سے، اور یہ آنے والا اتوار جو 6 مارچ کو آ رہا ہے، اس میں پورے پاکستان میں قائد ملت جعفریہ کی طرف سے اعلان پر مظاہرے کیے جائیں گے ہیڈ کوارٹر میں پرامن۔ اور اس کے بعد جو اگلا جمعہ آ رہا ہے 11 مارچ کو، اس میں پورے پاکستان کے ہیڈ کوارٹر میں اور نماز جمعہ کے بعد قائد ملت جعفریہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس میں احتجاجی پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، اجتماعات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ زخمیوں کو، جو زخمی ہمارے اس وقت، جن کی بہت سارے لوگوں کی کرٹیکل صورتحال ہے، بہت حساس صورتحال ہے، ان کے علاج کو مکمل طور پر ذمہ داری حکومت لے، ان کی صحتیابی تک، مکمل صحتیابی تک ان کا علاج کرایا جائے۔ شہداء کے ورثہ کو 50 لاکھ روپے فی کس ادا کیا جائے۔ اور میں جانتا ہوں بہت سارے شہیدوں کے خاندان ایسے ہیں کہ جن کے پاس بچے غریب ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کے بچوں کو جو نوکریوں کے قابل ہیں ان کو سرکاری نوکری دی جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ہمارے مطالبات کو سمجھے گی اور دہشت گردوں کے پیچھے جو عوامل ہیں اس کو بے نقاب کر عوام کے ساتھ جو ہے حقائق لے کے آئے گی۔ دوسرا، یہ جو آپ نے بھی سوال کیا، یہاں جو ریلی نکالی جا رہی ہے مشترکہ ریلی ہے، اسی واقعے کے اوپر ہے، جس میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کراچی ڈویژن، MWM کراچی ڈویژن اور ISO کراچی ڈویژن اور JSO کی جانب سے جو ہے یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جو یہاں سے نکلے گی، اور ظاہراً جو اعلان ہے وہ ہے گورنر ہاؤس تک، وہاں تک یہ ریلی جائے گی۔ ابھی ان کا اجلاس چل رہا ہے، فائنل اعلان وہ آپ کے سامنے کر دیں گے کہ وہ گورنر ہاؤس جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، کیونکہ یہ مقامی مسئلہ ہے یہاں کا، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، اجلاس چل رہی ہے، تو جو بھی اعلان ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔